الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین کرام، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ خوبصورت برخوردار جن کو اللہ تعالیٰ نے آج قرآن کریم کے خوبصورت حسن سے مزین و آراستہ فرمایا، اور یقیناً ان بچوں کے اس حسن اور اس انفرادی مرتبے کے اندر اساتذہ کرام کا بے پناہ محنت اور جد و جہد شامل ہے۔ مبارکباد اور قابل ستائش ہیں وہ خوبصورت ہستیاں جن ہستیوں کی انتھک محنت سے آج یہ بچے قرآن کریم کے زیور سے مزین و آراستہ ہیں۔ جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج کتنی عزت سے نوازے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے اساتذہ کرام کی بڑی محنت کار فرما ہے۔ انتہائی عزتوں کے لائق ہیں ہمارے اس ادارہ حاضہ کے روح رواں حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم حلم کے اندر برکتیں مہربانی فرمائے۔ میرے جیسے طالب علم کی لب کشائی انتہائی یعنی کہ مشکل صورت ہے، لیکن کچھ وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہ میں مجلس کے آداب نقصان ہو رہے ہیں مجبوری کے تحت، اور شریعت مطالعہ مجبوری کی بڑی پاسداری فرماتی ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی اعلیٰ ظرفی میری کوتاہی کو صرف نظر فرمائیں گے۔ آج جن بچوں کو اتنی عزت ملی ہے، یہ اتنے والدین آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو منظر ہوگا یا اصل جو اعزاز ہوگا وہ اس وقت جس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا اور حافظ قرآن کو حکم ہوگا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یار وہ کیسا منظر ہوگا جہاں بڑے بڑے سجدہ ریزیوں سے مقصد ہے کہ مزین و آراستہ لوگ بھی لرز بر اندام ہوں گے۔ اس عالم اس لمحے کے اندر حافظ قرآن کو حکم ہوگا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ پھر حکم ہوگا من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفع عشرۃ من اہل بیتہم کلہم قد وجبت لہ النار۔ جب اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا کلہم قد وجبت لہ النار، اس جن پر دوزخ واجب کر دی گئی ہے، اور اللہ نے اپنی مشیت کے تحت نہیں بلکہ ان کی سرکشیوں اور ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ دین مصطفیٰ کی پاسداری سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس صورت کے اندر جب وہ دوزخ کے ان پر واجب کر دی گئی، لیکن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کرے گا، وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس۔ جس حافظ قرآن کے والد کو ایسا خوبصورت تاج عطا کیا جائے گا کہ ذو احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ سارے اعزازات اساتذہ کرام کی محنت کی بدولت، والدین نے اپنی اولاد کو دنیا کے دیگر وہ جو ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اور دوسری تیسری ان پر ان کے اعزازات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جن وہ لائق تحسین ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو ان اعزازات سے نہیں بلکہ اس اعزاز میں دیکھا، آج اللہ نے ان کو اعزاز عطا کر دیا۔ جی، لیکن ادارہ حاضہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام، اور خصوصاً ہماری شفیق ہستی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو تقوی کے اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ نے دین کے خوبصورت جذبے
اور اعتقادی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کامل کے صدقے جو بڑی یعنی کہ بڑی مضبوط اور تمام زمانے کی تند و تیز آندھیوں کی پرواہ نہ کیے ہوئے الحمدللہ و شکر اللہ جو حق کی شمع اللہ تعالیٰ نے حضور کا خاصہ فرمایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مخلوق خدا کے لیے مزید اللہ تعالیٰ مفید مہربانی فرمائے۔ مجھے انتہائی احساس ہے کہ میں مجلس کے آداب میں بار بار گزارش کی ہے کہ حضور میری حاضری کو قبول کیا جائے۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں ایسی مجلس میں حاضر ہوا جس مجلس کے میں میرے لیے شفقتیں بھی ہیں اور میرے لیے محبتیں بھی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں نا آبروئے ماز نام مصطفیٰ، وہ نسبت کا صدقہ ہے، چاہے دہلیز مصطفیٰ سے ہو جائے یا کسی غلام دہلیز مصطفیٰ کے کسی غلام سے نسبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ بڑی قرآن سے نسبت ہو گئی، دین مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تب بھی عزتیں مل گئیں، قرآن سے نسبت ہو گئی تب بھی عزتیں مل گئیں۔ کسی درویش جس درویش کو دین مصطفیٰ کی پاسداری نصیب ہو گئی اس کے ساتھ نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے کمزور اور مقصد قطع انگیش لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ جیسے مہربانوں کی شفقتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ مجھے پھر ایک دفعہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مجلس کے آداب پورے نہ کر سکا، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، حضرت دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک بہار نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ کے خوبصورت زیور سے مزین و آراستہ یہ آنے والی ہماری نسلیں بھی مستفید ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حضرت استاد مبارک کا سایہ تا دیر قائم دائم مہربانی فرمائے۔ یہ اتنی ایسی ہستیاں جن کے فیض اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، مخلوق کے خدا کے لیے پسند کر لیتا ہے، اور دین مصطفیٰ کی حدوں کی جنہیں پاسداری نصیب فرما دیتا ہے، انتہائی محبتوں کے انتہائی مقصد ہے کہ ہماری تابعداری کے لیک ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما کے جو بھی اس ادارہ حاضہ کے اندر اپنی دامیں درہمیں سخنیں قدمیں جس اعتبار سے بھی اپنی محبتیں شامل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کے بہترین صلے نصیب فرمائے۔ اس ادارہ حاضہ کے اندر دین مصطفیٰ کے زیور سے مزین و آراستہ ہونے والے، قرآن کریم کے زیور سے آراستہ ہونے والے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس خوبصورت مشن کی آبیاری اور پاسداری اللہ تعالیٰ صلاحیت و توفیق نصیب فرمائے۔